میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ حالات ہمارے اس لیے اوپر آ رہے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے توڑ دیا ہے، ہم نے اپنا رشتہ اللہ کے دین سے توڑ دیا ہے، ہم نے اپنا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات ختم ہو جائیں، ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، اللہ کے دین سے جوڑنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ ہم نے اپنے علماء کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا، اپنے علماء کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اپنے علماء کی بات کو ماننا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں حالات کیسے ختم ہوتے ہیں۔ مگر جب علماء کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بڑی بری لگتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے ان علماء کے علاوہ جو ہمیں دین سکھانے والا ہو، جنہیں ہم گالیاں دیتے ہیں، جنہیں ہم گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کی ہم برائیاں کرتے ہیں؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی کو گالیاں دیں گے، جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے اسی کی برائی کریں گے، جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے اسی کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے، اسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، معاف فرمائیں کہ ان علماء کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دین سکھا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں دین پڑھا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری اولادوں کو دین سکھا سکتا ہے؟ کون ہے ان علماء کے علاوہ جو ہماری آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچا سکتا ہے؟ چھوڑ دیجئے سب باتیں، بس اپنے علماء کا دامن پکڑ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دیجئے، نہیں تو پھر وہ جو آج حالات ہمارے سروں کے پر موجود ہے، آنے والا کل ایسا نہ ہو کہ حالات اور زیادہ بدتر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تو کیا بڑا ناممکن تھا۔ ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری، بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنا، شراب پینا یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ بے حیائی، بے شرمی حد سے بڑھ گئی تھی۔ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست پورے معاشرے میں عام ہو گئی تھی، پورا معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا، انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی جاتی تھی، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اور آج کا یہ وقت کچھ ایسا ہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہے۔ چوری کو دیکھ لو، زنا کو دیکھ لو، بدکاری کو دیکھ لو، شراب کو دیکھ لو، جوے کو دیکھ لو، بے حیائی کو دیکھ لو۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو ماں باپ کو اپنا منہ چھپانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا ہے؟ اور دیکھو معمولی باتوں پر ہماری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے اور برسوں تک جاری رہتی ہے، بلکہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر لڑائیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ باپ بیٹے کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بولے ہوئے برسوں ہو گئے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی۔ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا، بچنے کا کوئی موقع نہیں۔ اور ہمیں دیکھو کتنے سالوں ہو گئے بولے ہوئے،
بھائی ہمیں اپنے اللہ کے دین پر چل کر زندگی گزارنا ہے، لڑائیاں ہماری آپس کی ہے، نقصان دین کا ہو رہا ہے۔ اسی لیے حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اتفاق ہمارے اندر نہیں، محبت ہمارے اندر نہیں۔ میں نے بتایا نا ابھی کہ بھائی بھائی کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا دشمن دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے، ہاں اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مگر آگے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو موڑنے والی ہے۔ جیسے یعنی اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج ہماری زندگی کے اندر سے دین اسی لیے تو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حالات ہمارے سروں کے اوپر اسی لیے تو آ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہمارے اندر پیار نہیں ہے، اسی لیے آج ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے، اور جو قوم، جو برادری ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا عادت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے سروں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دیکھیے ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، فجر کی نماز میں دیکھو، ظہر کی نماز میں دیکھو، ایک سب بھی نہیں برتی ہے، اور جمعے کی نماز میں جب ہم آتے ہیں تو 2 فرض پڑھیں گے، 2 سنت پڑھیں گے، پڑھے بھی 2 سنت یا نہ پڑھے، بس فرض پڑھے اور ترنت نکلنے کی کوشش کرتے کہ امام کب دعا کرے اور ہم نکلیں۔ کتنی ہماری مسجدیں نمازوں سے بھری جا رہی ہے، کتنی ہماری مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر تشریف فرماتے تو پوچھا گیا اے اللہ تیری ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ارشاد خداوندی ہوا اے موسیٰ جب تم دیکھو کہ حکومت ظالم لوگوں کے ہاتھ میں تو سمجھ لینا رب ناراض ہے، اور آج دیکھیے کہ حکومت ظالم لوگوں کے ہاتھ میں اللہ ناراض ہے۔ فرمایا موسیٰ جب تم دیکھو کہ پیسہ کنجوس لوگوں کے ہاتھ میں، بخل کرنے والوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو سمجھ لینا اللہ ناراض ہے، اور آج دیکھو اللہ اس وجہ سے ناراض کہ جو کنجوسی کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے۔ اور فرمایا جب موسیٰ جب تم دیکھو کہ بارش بے موسم کی ہو رہی ہے تو سمجھ لینا رب ناراض ہے، رب ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ بنی اسرائیل کی جب اخلاقی حالت بگڑ گئی اور عادتیں خراب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نام کا ایک بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور آج کا وقت کچھ ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری حالتیں، ہماری عادتیں اتنی بگڑ چکی ہے کہ آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ ایک نہیں 2 مسلط ہے۔
ہے، دونوں بادشاہ مسلط ہیں۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ بتایا گیا اور جالوت کا مقابلہ کیا، اور حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہ بنا۔ میرے عزیز محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ حالات ختم ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ حالات چلے جائے، تو پھر ہمیں متفق ہونا ہوگا، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ اسی لیے میں بتا رہا تھا، قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔